یہ میچ سٹارٹ ڈی جی خان اور فیصل آباد اچھا اللہ کرے ڈی جی خان لے اچھا کھیلیں، کیونکہ اپنا فیصل آباد نے کل کا میچ جیتنے کے بعد ان کا معیار بہت ہیوی قسم کا، انہوں نے بہت مضبوط ٹیم جو کہ سرگودا نمبر 1 کی پوزیشن پہ تھی، فیصل آباد تیسرے نمبر کی پوزیشن پہ آ رہی تھی، انہوں نے کل کا میچ جیتنے کے بعد اپنے آپ کو دوسرے نمبر پہ لے آئے ہیں اس وقت۔ آپ دیکھیں آج ڈی جی خان کے خلاف کیسا ان کا معیار ہے، کیسا کھیلتے ہیں۔ ہمارے پاس ینگسٹر بٹس اور جمیل بٹ صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ، جو کہ ایک بہت بڑا نام پاکستان کے امپائروں کی ہسٹری میں، ان کا جمیل بٹ ایک استاد کی حیثیت سے گنے جاتے ہیں، اور وہ پاکستان آرمی میں کھیلتے بھی رہے ہیں اور کوچنگ بھی کرتے رہے ہیں، مگر انہوں نے امپائری میں بھی اپنا پاکستان کے لیے لوہا منوایا۔ یہ آج ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی امپائر ہیں، میں انہیں بٹ کے نام سے کہتا ہوں اور میں نے پورا ان کا نام کبھی نہیں لیا، وہ خود ہی آپ تھوڑا سا نہیں صاحب میں خود نہیں کہنا چاہ رہا، یہ اپنا خود اپنے آپ کو مدعو کریں گے۔ آئیں بٹ صاحب، وکاس بٹ صاحب، چلے میں آپ کا نام لے ہی لیتا ہوں علی شاہ صاحب کے کہنے پہ کہ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بالکل جی الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ، تو بس میچ شروع ہو گیا سر میچ جی ورسز فیصل آباد کا، وہ تو ڈی جی فیصل آباد کا، یہ میری نظر میں تو 1 سائیڈڈ ہے۔ جی جی آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، مجھے آپ تھوڑا سا امپیری کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ میں نے ہمارے پاس ینگس لاٹ پورے پاکستان کی جتنی بھی ہے، اور صرف پنجاب کی جتنی ینگ لاٹ ہے وہ میرے پاس آئی ہوئی ہے۔ یہ ان کا تیسرا اور دوسرا ٹورنامنٹ ہے، تیسرا میرا خیال ہے۔ انہوں نے سینئر نیشنل چیمپئن شپ میں ہماری پاکستان ہاکی فیڈریشن نے انہیں نامزد کیا تھا، اس کے بعد انہیں جونیئر نیشنل چیمپئن شپ کے لیے جو کہ پشاور میں ہوئی، ان کو بھی وہاں پہ مدعو کیا گیا۔ یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ تھوڑا سا مجھے صرف تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، چاہے آپ اس کے بعد تھینک یو کہہ دیں مجھے، کیونکہ آپ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ یہ آپ میں سے یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سے یعنی کہ امپائر ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرح تھوڑا سا اوپر آ سکتے ہیں۔ جی سر، امپائر جتنے بھی یہ پنجاب اسپورٹس بورڈ نے متعارف کروائے ہیں پی ایچ ایف کو، جونیئر چیمپئن شپ ہوگی، سینئر ہوگی، یہ آل پاکستان ہو گئے، اور یہ جس طرح یہ بیکاریون ٹرافی ہو رہی ہے، اس میں جو بھی امپائر آئے ہیں ینگ امپائر آئے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو پلیٹ فارم مل رہا ہے نیو کمرز کو، تو آئیں اپنی صلاحیتوں کا کریں اور اوپر آئیں۔ تو ان میں سے سر امپائر ہیں کافی، بہت سارے اچھے امپائر ہیں جو اپ کمنگ ہیں، اور نہیں بٹ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے کون سا انٹرنیشنل پہ سطح پہ جا سکتا ہے، یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی لائکنگ یا آپ نے جو کہ آپ اپنا آذربائیجان میں بھی آپ وصل کرتے رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ انٹرنیشنل وہاں سے بھی ہوئے، مجھے ایز اے پلیئر مجھے بتا دیں کہ شاید ہماری نظر کوئی کم ہو کہ آپ کی نظر، کیونکہ آپ امپائر ہی کراتے ہیں، اس کی نظر ذرا تیز ہوتی ہے امپائر کی کہ آنے والے وقت کو بھی انسان گائیڈ کرتا ہے۔ سر ان میں جو بھی کرنٹ جو امپائرنگ کروا رہے ہیں ینگ میں، ان میں مجھے مظہر یہ کروا رہے ہیں وصل جی، یہ انشاءاللہ اوپر آنے والا لڑکا ہے، اس کو ماشاءاللہ یہ ایم فل بھی کر رہے ہیں، یہ بہت اچھے پڑھے لکھے بچے ہیں، اور امپائرنگ پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ اوپر آئیں گے انشاءاللہ، ہماری ان کے ساتھ دعائیں ہیں۔ وہ تو میری فیڈریشن نے یا میرے کلبوں والوں نے یا میرے ضلع والوں نے ایک ہمیں بہت اچھا رجحان دیا ہے کہ ہمارے پاس پڑھے لکھے بچوں کو ہائر کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا یہی ہے کہ مظہر کے علاوہ کوئی اور آپ کی نظر میں؟ اس کے بعد لاہور کے وہ مبشر ہے، جی مبشر ہے، پھر یہ سلیم ہے، یہ بھی ابھی ان کو ٹائم چاہیے تھوڑا سا نا، تو انشاءاللہ یہ بھی اوپر آئیں گے۔ ہمارے کراچی کے بھی ایک امپائر ہیں جو کراچی کے سفتین، وہ اس وقت وہی نظر آ رہے ہیں کراچی میں سے، مجھے اور تو کوئی جی وہی ہے پنجاب میں، تو یہ کراچی میں سے سفتین ہے، اور اپنا
پشاور سے ہمارے ہارون ہیں، ابھی ایک بچہ انہوں نے اس دفعہ جونیئر نیشنل چیمپئن میں کروایا، وہ ابھی بہت کمزور ہے، وہ دیکھنے کو تو یہی ہے، آہستہ آہستہ وہ شاید بلٹ اپ ہو جائے گا، مگر وہ اب مجھے تو یہ ہے کہ میں تو علی عباس کے سکسیس سے یہ پورے دنیا میں یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاکستانی اب جوری کی طرف بھی ینگ بچے اور پڑھے لکھے بچے آ رہے ہیں، آنے چاہیے سر، آ رہے ہیں جیسے یہ ثاقب ہے اور جیسے کہ ہمارا ضیاء الدین ہے، اور اسی طرح یہ ہمارے گجرالے کا ایک دو لڑکے ہیں، اور یہ خانپور کا ایک اچھا بچہ ہے، یعنی کہ میری نظر میں ابھی وہ بچے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 35-40 سال کے ہوں، میری نظر میں وہ بچے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس، ہمیں بھی تھوڑا ریسٹ کرنے کا مزہ آئے گا، ان بچوں کو گائیڈ لائن ہم دیتے ہیں، مگر میں نے آپ سے تھوڑا سا سوال الٹا سا کرنا ہے کہ آپ کا، اور دیکھا جائے کہ ٹی او جو ہوتا ہے اور وہ آپ کا کمبینیشن امپائر کے ساتھ کتنا کونا، یہ پہلا پلنٹی کارنر فیصلہ آباد کو ملا ہے جی ناظرین، پہلا پلنٹی کارنر، میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہا تھا، آپ کا اور ٹی او کا امپائر، 3 امپائر ہوتے ہیں، 3 ججز ہوتے ہیں، 1 ٹی او ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ کا ان کے ساتھ کتنا کوآپریٹ ہونا چاہیے، کتنا کہ وہ آپ کو ہیلپ دے سکتا ہے ٹی او؟ سر پہلی بات تو یہ ٹی او کے بغیر ہم میچ کروا ہی نہیں سکتے جو امپائرز ہوتے ہیں جی، اور ٹی او کا امپائر کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا، وہ میچ میں سمجھ لے کہ جس طرح ایک ٹیم ہوتی ہے نا، لیمن سائڈ کھیل رہی ہوتی ہے، تو یہ لڑکا باہر ہو جائے تو وہ ٹیم یہ باہر ناظرین پلنٹی کارنر، اسی طرح ہی اگر ٹی او میچ میں نہ ہو تو امپائر بھی سمجھ لے کہ مکمل نہیں ہے، نہیں، جب سے یہ رول ریگولیشن چینج ہوئے ہیں وہ ٹی او کی ہی ساری رحم و کرم پہ ضرور ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، مگر پلیئر اس کے انڈر ہوتے ہیں، مینیجر، کوچ، ہر چیز، اور گراؤنڈ کا اس وقت اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اگر کوآرڈینیشن میں کہہ رہا ہوں کہ امپائر کا اور ٹی او کا جو فیلڈ میں امپائر کروا رہا ہے اس کا کتنا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، میرے حساب سے تو سب سے زیادہ ٹی او کے ساتھ ہوتا ہے امپائروں کا کوآرڈینیشن، کیونکہ ہر فال پہ اس نے ٹی او کے ساتھ آپس میں انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ٹائم آؤٹ پہ، ٹائم ان پہ، پھر گول پہ، پھر کارڈس وغیرہ جو امپائر دیتا ہے تو وہ ٹی او کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر دیتا ہے کہ کون سا کارڈ ہوا ہے، گرین ہوا ہے، یلو ہوا ہے، کیا حساب تھا، پھر ٹائم ان پہ، اسی طرح ٹی او اور امپائر کا ہر فال کے اوپر آپس میں کوآرڈینیٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، مگر ہمارے ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا انٹرنیشنل رول کے مطابق کافی پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ علی عباس شاہ نے جو یہ قدم اٹھایا ہوا ہے جی سر، کہ وہ اپنی کیمرے کی نظر سے اور اپنے ویوز کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی ایک ماسٹر انہوں نے کیا ہوا سپورٹس میں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہ ایسا بزنس مین اور ایسا پڑھا لکھا آدمی صرف کیمرے کی نگاہ پہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرے پاکستان میں ہاکی کا سرائیور ہو رہا ہے، ہاکی بہت آگے جا رہی ہے، مگر جو ہماری کوتاہی ہیں اس پہ میرے جیسا ناقص آدمی جس کو اتنا نہیں عبور حاصل، کہ میں ان سے سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں، آپ لوگوں سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ لوگ اگر اچھے ہوں تو ہماری گراؤنڈیں بھی اچھی ہو سکتی ہیں، کہ ہمارے بچوں کو تھوڑا سا ایجوکیشن، جو ہمارے کوچ مینیجر ہیں انہیں تھوڑا سا شاہ صاحب کی نظر میں آ کے شاید یہ بریفنگ دے دیا کریں، یہ 2 دن یا 3 دن پہلے بلائیں مینیجروں کو، جی میرا خیال ہے ہر ٹورنامنٹ ہونا چاہیے سر، ہونا چاہیے، انہیں بیٹھ کے یہ بریفنگ اور ان کے کوآرڈینیشن رول جو چند ہیں جو کہ ہمارے کوچوں کو نہیں پتہ، نہ امپائری کے رولوں کا پتہ، نہ بینچ کے رولوں کا پتہ ہے، جی یہ مسٹ بی ہینڈ ہے کہ جب آپ بیٹھیں بینچ پہ بیٹھیں، آپ کے امپائرنگ کے رول آپ 100% نہیں جان تو میں کہتا ہوں کہ 25% جان لیں تو ہم شاؤٹ نہیں کریں گے امپائر کو، کیونکہ امپائر کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اچھا ہوتا ہے، جو فیصلہ امپائر نے دے دیا وہی ہوگا۔ آپ تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب، تھینک یو سر، مہربانی۔ یہ میچ ڈی جی خان
کے فل بیک ہٹ لگائیں گے، اور انہوں نے ہٹ لگائی اور فیصل آباد کے ہاتھ میں گیند، اور 6 نمبر کا بال والے بچے نے گیند کو ڈی جی خان کے، اور انہوں نے ایک فیصل آباد کے بچے کو ڈاج کیا ہاف لائن میں، ابھی ڈاٹ لائن کے پاس، اور 14 نمبر کی کٹ میں ڈی جی خان کے بندے نے کراس لگایا۔ یہ کراس کامیاب تب ہوتا کہ وہاں پہ ان کے پلیئر ڈی جی خان کے موجود ہوتے ہیں، یہ ان کا پلیئر کوئی نہیں، آؤٹ سائڈ لائن چلی گئی بال، لیفٹ فل بیک ہٹ لگائیں گے، انہوں نے اپنے سینٹر ہاف کو بال دیا فیصل آباد کے رائٹ ٹیم، یہ 4x4 کی طرز پہ کھیل رہے ہیں یہ فیصل آباد والے، یہ 4x4، کبھی یہ 5-on-3، 5 وہ ہاف پہ کر لیتے ہیں اور 3 یہ فارورڈ کی شکل میں لے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈی جی خان نے اس وقت مین ٹو مین مارکنگ کی ہوئی ہے۔ ابھی تک میرے نزدیک یہ 7واں-8واں منٹ ہے، یہ میچ برابر جا رہا ہے اس وقت۔ ہماری پیشن کو یہ تھی کہ یہ 1 سائیڈڈ میچ ہو جائے گا، مگر اس وقت تک یہ میچ برابر جا رہا ہے، اور یہ رائٹ کی طرف سے اٹیک کر رہے ہیں۔ وہی بات آ جاتی ہے، یہ کبھی 4x4 سے کھیلتے ہیں، کبھی یہ 3-and-5 سے کھیلتے ہیں یہ اپنا فیصل آباد والے، مگر وہ جو ہے اپنا ڈی جی خان لا وہ سارے ڈیفینسو ہیں، اور ایک ان کا فارورڈ صرف آگے ہے۔ آپ دیکھا تو یہی جا رہا، انہوں نے لیفٹ سائڈ سے اپنے رائٹ ٹیم کے پاس بال، انہوں نے 9 نمبر کی کٹ پہنے ہوئے ڈاج کرتے ہوئے رائٹ سے لیفٹ کی طرف چلے گئے ہیں، پھر رائٹ کی طرف آ رہے ہیں، 4 نمبر کٹ والوں کے پاس بال، یہ گول کیپر کو سمجھ نہیں لگی کہ جب گول کیپر کے سامنے بال ہو یہ گول یقینی ہو جاتا ہے، یہ گول اپنا فیصل آباد ایک گول، جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ گول کیپر کے آگے جب کوئی پلیئر کھڑا ہوتا ہے گول کیپر کو بالکل بلائنڈ ہو جاتا ہے، گول کیپر کو کچھ نہیں نظر آتا، مگر یہ گول بہت اچھا کنڈکٹ کیا ان کے فارورڈ نے، کیونکہ ان کے گول کیپر کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ یہ گول کی باہر سے اس کو یہی پتہ 25 سے اور ڈاٹ لائن کے قریب سے ہٹ لگی ہے، میں جانے دوں، وہ درمیان میں ٹچ ہو گیا بال۔ پھر دیکھیں یہ رائٹ سائڈ کی طرف سے انہوں نے اٹیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں فیصل آباد والے، انہوں نے رائٹ ان کی طرف سے 9 نمبر کے پاس سے گیند ہوتی ہے 17 نمبر سینٹر ہاف کی پوزیشن پہ جو کھیل رہے ہیں ان کے پاس، اور مگر ان کا غلط پاس ڈی جی خان کے سینٹر ہاف نے لانگ ہٹ لگائی، جیسے کہ میں نے آپ کو ناظرین نے بتایا کہ وہ ایک بندے کے ساتھ فارورڈ کے ساتھ آگے انہوں نے رکھا ہوا ہے، باقی سارے ڈیفینس مین ٹو مین کی پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں۔ یہ ان کے فل بیک نے بال ٹریول کی، اپنے لیفٹ فل بیک کو بال دی، لیفٹ فل بیک نے اپنے لیفٹ ہاف کو بال دی، فیصل آباد کے بال لیفٹ ہاف بال لے کے آگے جا رہے ہیں، انہوں نے پھر اپنے 11 نمبر کو بال دیا، پھر انہوں نے اپنے سینٹر ہاف جو لیفٹ ہاف کی پوزیشن پہ چلا گیا۔ ناظرین جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کبھی 4-5 ہو جاتے ہیں یا 5-2 ہو جاتے ہیں، ایسے یہ انہوں نے کمبینیشن اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ بہت تھرو پاس اچھا پاس دیا انہوں نے، یہ اگر بال رک جاتا ہے مگر نہیں روکا تو ٹھیک ہے ڈی جی خان نے، مگر یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ یہ ڈی کی 25 میں بال کو ٹریول کرتے ڈی کی طرف جاتے، یہ آف دا ڈی ملی ہے ڈاٹ لائن اور ڈی کے درمیان سے، وہ 14 نمبر کی کٹ ڈی جی خان کے بندے نے 5 یارڈ ہٹ نے بال کو نہیں مدعو کیا۔ یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ ہمارے کوچوں کو بھی نہیں پتہ، نہ وہ بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لانگ کارنر اور ڈی کے پاس اور ڈاٹ لائن کے پاس جو بال ہے 5 قدم یعنی کہ 5 گز کے قریب وہ چلنا پڑتا ہے، مگر ہمیں کوئی نہیں بتانے والا، یہ پتہ نہیں کیسے ہیں، یہ 7واں میچ کھیل رہے ہیں، ان کو یہی فاؤل یہی باتیں روز امپائر ان کی نوٹ کرتا ہے، مگر انہیں نہیں بچوں کو سمجھ آ رہی، نہ کوچوں کو آ رہی سمجھ۔ یہ 9 نمبر نے پھر 16 نمبر کو بال فیصل آباد
15 نمبر نے لانگ دیکھے بغیر بال درمیان میں پھینک دی، وہ 9 نمبر کے نے روکی اور وہ ایک کھلاڑی کو ڈاج کرتے ہوئے گیند گول ماؤتھ کی طرف پھینکنے کی بجائے انہوں نے باہر پھینک دی، اور ان کے فل بیک نے یہ دیکھے کہ مجھے ہٹ مارنے کی بجائے ہم ہائی بال پھینک دیتے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو پھینکا جائے یا نہ پھینکا جائے۔ وہ 6 نمبر جو کہ ڈی جی خان کے فارورڈ ہیں، انہوں نے 14 نمبر کو بال دیا، ڈی جی خان نے اپنے سینٹر ہاف کو بال دیا، وہ اس وقت لیفٹ ہاف کی پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں۔ وہ 3 نمبر بال کو لے کے ٹریول کیا، یہ پتہ نہیں یہ انہوں نے کیا اسٹریٹجی ہے کہ 4 بندوں کو ڈاج کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم خود ہی بال لے کے جائیں گے۔ یہ رائٹ ہاف ڈی جی خان کا، پھر اس میں رائٹ آؤٹ سے اچھا کیپٹن ان کا جو ہے رائٹ ٹیم، اچھا بال، مگر یہ بھی اچھا ٹرائی ہو سکتی تھی مگر نہیں، انہوں نے بال کو ریسیو صحیح طرح نہیں کیا، ہاکی پھینک دیا اور خود بھی گر گیا۔ یہ اگر بال کو ریسیو کرتے تو اچھی مومنٹ تھی۔ یہ پہلا وقفہ ناظرین، میں علی شاہ صاحب کو بولوں گا کہ یہ تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میچ سٹارٹ فیصلہ آباد کے پلیئر نے میچ سٹارٹ کیا، انہوں نے اپنے سینٹر ہاف کی بجائے انہوں نے بال جانے دیا اپنے لیفٹ فل بیک کے پاس، رائٹ فل بیک کے پاس، رائٹ فل بیک سے رائٹ ہاف کے پاس بال ہے۔ وہی اسٹریٹجی کہ یہ 3-4 سے کھیل رہی ہے فیصلہ آباد، انہوں نے اپنے ونگر اپنے ڈیفینس کو 4 آدمیوں پہ ملوث کیا، 5 بندوں کو کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ اب 2-4-1 کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں کبھی۔ اب وہ ان کے پھر رائٹ ہاف کے پاس بال، انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو ڈاج کرتے ہوئے، اور یہ امپائر کا اچھا ایڈوانٹیج، اور دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ ایڈوانٹیج سے فائدہ فیصلہ آباد نہیں اٹھا سکا، ان کے ڈی جی خان کے رائٹ ان کے پاس بال، ان کا غلط بال ان کے فل بیک نے بیچ میں سے لے لیا، ان کے پھر فل بیک نے اپنے سینٹر ہاف کو، کیونکہ یہ 4x4 سے کھیل رہی ہے فیصلہ آباد، کبھی 4x4 سے ہو جاتا ہے، کبھی 5 اور 3 سے کھیلتا ہے۔ آپ کے فارورڈ آگے 3 رکھ کے 5 پیچھے ڈیفینسر رکھ کے کھیلتا ہے یہ، مگر یہ ہٹ گل ڈی جی خان کی غلط ہٹ، امپائر نے ٹائم آؤٹ۔ یہ ڈی جی خان کے پلیئر کو اپنا بال لگی، فیصلہ آباد کے بندے کو بال لگی، مگر امپائر نے ان کا بازو پکڑا اور اٹھایا۔ ڈی جی خان کے اچھی یہ ہے کہ وہ ان کے جہاں لگی انہیں مر رہے تھے، مگر یہ بال انہوں نے وہی آدمی انہوں نے فیصلہ آباد میں چینج کر لیا، سینٹر ہاف سے رائٹ ہاف کی طرف بال، 3 نمبر شرٹ پہنے ہوئے رائٹ ہاف نے ویسے ہی بال کو دیکھے بغیر، کیونکہ یہ ٹریول کر سکتا تھا بچہ، تو اس نے ٹریول نہیں کیا، جہاں پہ کھڑا اس کو سلیب مار کے اندر میں کیا، مگر ان کے ہاکی کو لگ کے ڈی جی خان کی آؤٹ لائن چلی گئی۔ اس کے بعد پھر رائٹ ہاف کے پاس بال، فیصلہ آباد کے رائٹ ہاف کے پاس بال، اب انہوں نے کراس لگایا، کراس اس وقت 18 نمبر کی وہی ٹرائی غلط مار کے گیند باہر پھینک ڈی جی خان کے فل بیک نے پھر ہائی بال پھینک کے انہیں پھر غلط کر دیا، غلط بال، غلط پوزیشن، اور اچھا بال، اچھی مومنٹ ہو سکتی تھی۔ رائٹ ان کے پاس بال، انہوں نے اپنی بیک پاس سینٹر ہاف کو دیا، انہوں نے پھر تھرو انہیں بال دینے کی کوشش کی۔ 5 نمبر کی کٹ فیصلہ آباد کے سینٹر ہاف کا کیرٹ، امپائر نے کہا اندر بال لے کے جائیں، اور یہ 5 یارڈ نہیں چلائی ہوئی۔ یہ وہی غلطیاں بار بار پلیئر کر رہے ہیں، جو کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے کوچ اور ان کے یہ آج 7 میچ ہو گئے ہیں، یہ پلیئر وہی غلطیاں کر رہے ہیں کہ چاہے بھول جاتے ہیں یا سیکھنا نہیں چاہتے یہ بچے۔
کہ ہماری کارنر کی 25 کے ایریا میں 5 یارڈ چلانا بہت ضروری ہے. یہ ہٹ، یہ غلط ہٹ، فلائی ہٹ مار دی انہوں نے. وہی عادت وہی ابھی تک وہی چل رہی ہے. 8 میچ ہو گئے ہیں کہ یہاں یہ بالکل لوگ تھک گئے ہیں سوچ کے. وہی انہوں نے غلط پاس ڈی جی خان کے نے ایکسیپٹ کیا. یہ 18 نمبر فاؤل لیں گے ان کا. انہوں نے بیک رائٹ ہاف کو 3 نمبر کو بال انہوں نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ بال پھینکا. انہوں نے ہائی بال کر کے سینٹر ہاف کو بال دیا. سینٹر ہاف نے پھر تھرو آؤٹ. یہ امپائر کا پلنٹی کارنر. میرا خیال ہے بازو کو یا ہاتھ کو لگ کے گیند باہر گئی ہے. سامنے بیٹھا ہوں اوپر سامنے بڑا یہ پلنٹی کارنر دیکھیں کیا اسٹریٹجی اس دفعہ یہ اپناتی ہے فیصل آباد. مگر بال رکی، بال پھینکی اور یہ بال باہر. یہ فیصل آباد اپنے جب بھی ایسی یہ کرتے ہیں اسٹریٹجی بناتے ہیں ان کی بال اکثر میں نے دیکھا ہے باہر چلی جاتی ہے. اور ناظرین یہ دیکھیں کہ ان کے فل بیک نے بال پھینکی اور یہ فلائنگ بال تھی. آئے نظامی صاحب میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں آ کے آپ سے تھوڑی چند باتیں. ہمارے پھر یہ رائٹ آف فیصل آباد کے جو پھر ڈاٹ لائن کے پاس اور انہوں نے بیک پاس اپنے سینٹر ہاف کو سینٹر ہاف سے اپنے وہی وہ ان کی اسٹریٹجی اچھی اسٹریٹجی ہے. یہ گول ہو سکتا تھا مگر یہ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ میرے پاس یہ بال آئے گا کہ بال باہر. اور یہ دیکھیں لانگ کارنر کا اشارہ امپائر نے کیا ہے. ناظرین یہ لانگ کارنر انہیں ملا. ہمارے یہ دیکھیں سینٹر ابھی وہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ 4-4 سے کھیل رہے ہیں مگر یہ دیکھیں یہ بال وہی ان کا ایک ہی فارورڈ ڈی جی خان کا ایک ہی فارورڈ انہوں نے رکھ کے اپنا چلا رہے ہیں. باقی سب مین ٹو مین. یہ غلط ہے ڈی جی خان کے 14 نمبر کٹ کے پاس مگر سکور ابھی تک فیصل آباد کا ایک ہی ہے. تاکہ ہم نے سوچا تھا یہ اچھا سکور ہوگا مگر دیکھا جائے تو ابھی رائٹ آف کا تھرو بال یہ گول ہو سکتا ہے 11 نمبر ہٹ مگر وہ بیک فلک جو مارنی ہے ان لوگوں نے ابھی تک یہ 9 میچ ہو گئے 8 میچ ہو گئے ان کی نا. کوچ انہیں بتا رہے ہیں کہ ان کی باڈی لینگویج اس ہٹ مارنے کے وقت بہت غلط ہوتی ہے. جبکہ باڈی لینگویج صحیح نہیں ہوگی تو یہ ہٹ بیک فلک کبھی اندر نہیں جائے گی. یہ کوچ اور پلیئر میری آواز اگر سن رہے ہیں تو انہیں اس پہ پورا آنسر کرنے کے لیے بہت محنت کرے. کیونکہ آپ بچے ہمارے جو پھر پلنٹی کارنر ہاکی پہ ہاکی ماری اور یہ پلنٹی کارنر جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد ابھی تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی. یعنی کہ یہ چوتھا یا 5واں پی سی ہے جس پہ ہماری کوئی ہی فیصل آباد کی ٹیم نہیں. اب دیکھیں یہ پرانی فوئے اسٹریٹجی جو انہوں نے پہلے دن بنائی تھی اب میرا خیال ہے
کہ وہی بنائیں گے کیونکہ انہوں نے پلیئر وہیں پہ کھڑا کر دیا ہے. دیکھیں اب بال کہاں پھینکتے ہیں, پھینکنے والا بچہ کہاں بال پھینکتا ہے, یا اسی اسٹریٹجی پہ رہتا ہے یا سیدھا روک کے. وہ دیکھیں وہ انہوں نے پرانی اسٹریٹجی اچھا بال, مگر وہ بال کو فلک کرنے کی بجائے انہوں نے بیٹ پہ روک کے فلک کیا, مگر وہ ان کے باڈی پہ لگا. اس طرح یہ میچ کا سکور. وہ پھر ہائی بال پھینکنے کے بعد پھر رائٹ آف کے پاس بال, رائٹ آف. یہ امپائر نے کارڈ بھی دیں گے 14 نمبر کو میرا خیال ہے, ہاں وہی کارڈ, کیونکہ انہیں غلط ہاکی اور ہاکی پہ ہاکی ماری. یہ 3 نمبر کے پاس گیند, 3 نمبر کے پاس, یہ اچھا گول ہو سکتا ہے. وہ دیکھیں, یہ دیکھیں گول. پھر وہی بات کہ بغیر دیکھے آپ اوپر سے, کیونکہ انہیں شارٹ ہٹ مارنے کا پتہ ہی نہیں ہے. کسی بچے کو بھی شارٹ ہٹ میں مارنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں. یہ پوری ہاکی جب اٹھاتے ہیں اپنے کندھے سے اوپر لے کے جاتے ہیں, وہ رانگ ہو جاتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی کی ہاکی نیچے آ جاتی ہے. انہیں کوچوں کو یہ چند باتیں بچوں کو بتانی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کہ بچوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ایسے کرنے سے اور ایسے نہ کرنے سے ہمیں کافی فرق پڑتا ہے. یہ 11 نمبر اور وہی غلطی کہ کندھوں سے اوپر لے جاؤ, وہی ہٹ, وہی بات بار بار میں سمجھا رہا ہوں. اور ان کے کوچوں کو اور پلیئروں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ بال نیچے پڑا, ہاکی پورے کندھے سے اوپر لے جا کے ہٹ مار. محمد زین ڈی جی خان کے گول کیپر بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ڈی جی خان کے زین نے تو بہت آج کمال کھیلا جی, بہت زیادہ. جتنی ٹرائیں انہوں نے اپنے باڈی پہ لی ہیں. علی با صاحب اگر کوئی اور گول کیپر ہوتا ابھی اتنی زد میں آ کے باہر جانے کو فیصلہ کرتا ہے. مگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اچھے گول کیپر بھی مل رہے ہیں. مگر ہماری جو کہ ڈی جی خان کے کھلاڑی زہیب بھی اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ فارورڈ ایک ہی کھلا رہے ہیں جی علی شاہ صاحب. یہ فارورڈ ان کا ایک ہی ہے. وہ بیچارہ وہ کبھی آگے چلا جاتا ہے کبھی پیچھے آ جاتا ہے. وہ ایک ہے. جیسے کہ فیصلہ آباد آپ دیکھیں یہ 2-5 2-7 کے ساتھ یہ کھیل رہی ہے آف لائن. اب پھر انہوں نے اچھی اسٹریٹجی ہے. یہ غلط رانگ دے کے بغیر ہٹ مار دینی, یہ ان کو پتہ نہیں کوچ کیا کہیں گے. میں سمجھتا ہوں کوچوں کو ان کی جب وقفہ ہوتا ہے کوچ انہیں سمجھائے کہ بھائی ہاکی جو شارٹ ہٹ بھی لگتی ہے. مگر انہوں نے میرا خیال ہے پریکٹس میں کبھی بچوں نے شارٹ ہٹ کو دیکھا بھی نہیں ہے کسی کو مارتے ہوئے. یہ ہمارے بہت پرانے پلیئر 2-3 ایسے تھے جو فل بیک تھے میری نظر میں. ہمارے اللہ بخشے وہ انہیں خدا جنت نصیب کرے, منور زماں, وہ شارٹ ہٹ لگاتے تھے. شارٹ ہٹ یہ نہیں ہوتی آپ کندھے پہ لے جاؤ گے تو پاورفل نہیں ہوگی, آپ گھٹنوں سے بھی ہاکی کو ماریں گے. اور جس نے یہ ایجاد کی تھی یہ شارٹ ہٹ, ان کا نام احمد رشید ہے, خانپور کا رہنے والا تھا. وہ خانپور کا رہنے والا تھا جس نے یہ چھوٹی ہٹ ایجاد کی. فل بیک کی پوزیشن میں کھیلتا تھا. لوگ یہی سمجھتے کہ اوپر سے لائے گا ہٹ مارے گا, مگر وہ گھٹنوں سے اتنی پاورفل گیند کو مارتا تھا کہ وہ سینٹر لائن پہ بال واپس آتی تھی اس کو پھٹے کو لگ کے گیند. اسی طرح کیمپوں میں ہمارے ساتھ منور زمان نے بھی یہ شارٹ ہٹ سیکھی وہاں سے. ہمارے یہ پاورفل ہمارے مینیجر کوچ جتنے بھی ہیں, یہ ہمارے بھائی, میرے بیٹے یا میرے جونیئر, ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی خامی ہیں دور کرنے کی کوشش کریں. ان خامیوں سے انسان کو بڑا پلیئر بننے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں. یہ ہماری قوم کا, ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. یہ ہمارے آنے والے وقتوں کے سفیر ہیں یہ لوگ ہمارے. انہیں تیار کریں. میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بڑے بڑے کوچ جو اس وقت اپنی ٹیموں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, یہ
ہمارے پاکستان پنجاب سپورٹس بورڈ کے پیڈ ہولڈر ہیں، ان کی کافی ہماری ٹیموں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر یہ بچوں کو ضرور سکھائیں۔ کرنا ہے۔ فائیو یارڈ فاؤل قرار پایا اور امپائر
गोल कर दिया है फैसलाबाद ने फैसलाबाद ने ये दूसरा गोल दूसरा दिया। गोल। फैसलाबाद की तरफ से ये दूसरा गोल। फैसलाबाद के हाफ में 17 नंबर ने अपने राइट साइड पे फिर वो अटैकिंग पोजीशन पे जो वो अपने ज़्यादा राइट साइड इस्तेमाल करते हैं ये लोग फैसलाबाद वाले, और उनके सेंटर आपको गालबन थोड़ी सी चोट 5 नंबर की किट में डीजी खां के लेफ़्ट साइड से अटैक। वो वही स्ट्रेटजी कि एक बॉल कितने बंदों को काटेगा और जाएगा आगे। वो 2 बंदे 2 फॉरवर्ड की बना पे खेल रहे हैं, 2 फॉरवर्ड और 9 बच्चे पीछे हाफ लाइन से। देखें क्या करते हैं अब। अभी तक ये बॉल, ये लोग पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी है कि बॉल बाहर फेंकने की बजाय हर बॉल को अंदर अंदर अंदर। वो बॉल कितने बच्चों से जाएगी बाहर, 6 बच्चे 2 बच्चे 1 बच्चों के पास। बड़े रिलैक्स हो के आज फैसलाबाद के मैनेजर बहुत रिलैक्स के पैसे, और डीजी खां के तो कल से ही मैनेजर कोच। ये तीसरा गोल बहुत खूबसूरत, वही काम के टॉप ऑफ डी से उन्होंने हिट लगाई फैसलाबाद के। अब देखें कि वही टॉप ऑफ डी की हिट जो है कि हमारे जितने गोल कीपर आज के प्लेयर हैं उन्हें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि बॉल टॉप ऑफ डी से हिट, क्योंकि हमारे ज़माने में टॉप ऑफ डी से हिट पे गोल खाने वाले को वैसे ही वो टीम से निकाल देते थे। आज के हमारे टीओ अलादा साहब जो कि हमारे पंजाब के रैप भी हैं वो हैं, और उनके साथ साकिब नाज साहब बैठे हुए हैं, और उनके पास मुनव्वर और तीसरा आदमी आतिफ इकबाल साहब हैं हमारे तीसरे जो जिसको ये अच्छी ट्राई हो सकती है। वही बैक फ्लिक, वही जो बार बार मैं लोगों को कह रहा हूँ कि आपकी पोजीशन ऑफ बॉल नहीं होते। ये बच्चे और इनके कोच इन्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये आज मुझे 31वां ये मैच है, ये जो कि मैं समझा के ब्रीफ कर के इन्हें थक गया हूँ कि ये कोच अपनी ना ब्लैक एक और ना देखे बगैर जो सेंटर लाइन में ये ट्रफ है। ये मेरे पास इस वक्त मुल्तान के कोच जनाब, ये बहुत अच्छे प्लेयर भी अपने वक्त में एमयू कॉलेज के बहुत मायानाज गोल कीपर थे। एमयू कॉलेज की तरफ से ये खेलते थे। जब से ये वहाँ साइड वापस आते थे घर भागने की ज़्यादा कोशिश करते थे उस वक्त। आज वो मुझे अली अब्बास साहब की बात याद आ गई कि मेरे जितने गोल कीपर हैं इनकी बाल ऊपर सर पे नहीं रहता, मगर फिर मैंने आज अली अब्बास साहब को एक बात बताई, इनके लोगों के गोल कीपरों के बाल क्यों नहीं रहते सर पे। हाँ जी सर, मुल्तान के कोच हमारे पास इस वक्त बैठे हैं, उनसे मैं ये तबसरा करूँगा आज जो मैच ये हो रहा है ये कि इतना अच्छा नहीं फैसलाबाद खेल रही, क्योंकि बहुत रिलैक्स बैठे हुए हैं उनके मैनेजर कोच। आप देखेंगे टीम के सामने भी, आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे ये कैसे। असल में ना फैसलाबाद ये सोच रहा है कि ना कल का मैच जो है ना वो भी थोड़ा सा ऐसे मार्जिन से जीत जाएं ताकि पॉइंट टेबल पे पहले नंबर पे आ जाएं।
تو یہی ان کی خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زور بھی نہ لگائیں محمد زین کی ایک اور شاندار اور گول بھی جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں. تو یہ دیکھیں پیٹرن پہ تھوڑا سا کھیلتی ہے لاہور اور فیصل آباد، باقی ٹیمیں تو اتنا پیٹرن پہ نہیں کھیلتی. وہ تو بس اپنا شروع کرتے ہیں اور زور لگاتے ہیں، جس کے پاس بال آ جاتی ہے وہ اپنا زور لگانا شروع کر نہیں، یہ دیتا میں ہے. نے دیکھا کہ فیصل آباد تو جو ہے 6 and 3 کے پیٹرن سے کھیلتی ہے زیادہ. جی 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 اور یہ ڈی جی خان جو ہے بیچاری، یہ میں نے بیچارہ ہی کہوں گا کہ ان کے کوچ جو مینیجر حضرات ہیں وہ اتنی محنت نہیں کروا رہے، بچوں کو زیادہ نہیں بتانا پسند ہی نہیں کر رہے. کہ دیکھیں کہ بلیک فلیک اور ان کا ایک فارورڈ آ گیا، یہ گول ہو سکتا ہے مگر وہی حرکت، یہ 9 نمبر کی تیسری ٹرائی، فیصل آباد کے 9 نمبر ہیں جو ان کی تیسری ٹرائی باہر گئی ہے. آپ بتا رہے تھے کہ یہ فیصل آباد والے کیوں ایسے کر رہے ہیں اس وقت؟ یہی ہے نا کہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ یہ ان کا وہ پوزیشن پہ تو چلے گئے ہیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن پہ وہ آنے کے لیے موجود ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انجری نہ ہو جائے کسی پلیئر کو، یا پلیئر کے کسی کا مسلز نہ پل ہو جائیں، یا زور زیادہ نہ لگ جائے کل کے میچ کے لیے، اپنے آپ کو ریزرو کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں بال پوزیشن تو اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن وہ اسکلفل نہیں کھیل رہے، وہ بالکل کیجول کھیل رہے ہیں جیسے اسکول کی ٹیم کے ساتھ کوئی میچ کھیل رہا ہو. یہ دیکھیں، یہ تو ہمارے ینگسٹر بچے ہیں، انہیں تو یہ حرکت کرنی بھی نہیں چاہیے. یہ تو بہت ٹاپ آف، جب آپ ہائی لیول پہ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، جب بچہ پاکستان کی طرف سے کھیلتا ہے تو یہ حرکت ایسی کرتا ہے، اچھی لگتا ہے، مگر یہ بچوں کو نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے بچے کہ آج میں میچ جان کے ایسے کھیلوں، کل میں اچھا کھیلوں گا. یہ کل اللہ نہ کرے بیڈ ڈے آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، صحیح آپ کہہ رہے ہیں. مگر یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ینگسٹر جتنے بھی یہ لاٹ آئی ہے، یہ اب تھک گئے ہوئے ہیں، یہ سب آل پلیئر، آل ٹیمیں یہ تھک گئی، ذہنی طور پہ تھک گئی، کیونکہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ تو ہے کہ یعنی کہ ہر ٹیم نے 8 میچ کھیلنے ہیں. یہ ٹیمیں 8 میچ کھیلیں گی تو ان کا جان چھوٹے گی. ہمارے کئی ایسے مینیجر کوچ ہیں کو اپنی ٹیموں کو چھوڑ کے اپنے دفتروں کو کاموں کے لیے بھاگ گئے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے جو عموماً جو پاکستان میں سارے کے سارے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں وہ ناک آؤٹ سسٹم پہ ہوتے ہیں. ناک آؤٹ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 4 میچ یہ پھر گول، یہ فیصل آباد کا بہت آرام سے، خوبصورت تو نہیں کہا جائے گا کہ اس کو آپ پھر جب بچوں کو چھوڑو گے گیند اوپن ملے گی تو وہ نیٹ پہ ہی پھینکیں گے. یہ بہت اچھا، یہ میرا 4تھا گول ہے ان کا. یہ 4 گول فیصل آباد نے. چلیں بیچارے ڈی جی خان کا کوچ 3 دن سے میں دے رہا ہوں، کوچ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کوئی ایسی اپنی ٹیم کو پاکا یا کچھ، کیونکہ ان کا مینیجر بھی گھر چلا گیا ہوا ہے. یہ بد نصیبی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، کہ یہ ہمارے سپورٹس بورڈ کا ایونٹ ہے بھائی. یہ سپورٹس بورڈ کے آپ ملازم ہیں، آپ نے ان بچوں کو ہائر نہیں کیا ہوتا تو یہ ڈی او یا ہمارا جو بھی بیٹھا وہاں پہ سپورٹس آفیسر، یار ہمارے 18ویں اسکیل کے اپنے ضلع میں آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر یہ مینیجر آئے ہیں تو تھوڑا 4 دن کام یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. ہیڈ آفس تو ہمارا لاہور میں ہے، یہاں پہ بھی ان کا بیٹھے ادھر کام ہو سکتا ہے ٹیلی فون. جب آپ ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوں، آپ کے ڈی جی کے سامنے، اپنے ڈی جی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹیم چھوڑ کے بھاگ جو، کیا اتنی وہاں پہ کیا قیامت آ گئی کہ آپ اپنی ٹیموں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس وقت پینلٹی کارنر جو ہے وہ ایوارڈ ہو چکا ہے. ہاں جی، یہ دیکھتے ہیں یہ کس کیسے یہ ڈرل کرتے ہیں. یہ پہلا پینلٹی کارنر ہے ڈی جی خان کو. یہ دیکھیں ڈائریکٹ کرتے ہیں، یہ پوزیشن تو یہ بنا رہے ہیں. میرے حساب سے اگر یہ بال رک گیا، یہ اچھا بچہ لگانے والا ہے، یہ گول ہو سکتا ہے. سنگر ڈرائیو فلک پیٹرن کے ساتھ ڈی جی خان اس وقت پینلٹی کارنر لینے کے لیے تیار. یہ انجیکٹر نے بال پھینکی، رکی ڈرائیو فلک تیز، لیکن بال صحیح طرح ہاکی پہ نہیں چڑھ سکی. ابھی بھی چانس ہے ان کے پاس. اور یہ سٹوک یہ 100% سٹوک ہے. امپائر نے بالکل صحیح دیا ہے، بہت اچھا، یہ بالکل صحیح امپائر کا فیصلہ. یہ سٹروک بنتا تھا
اور یہ مگر یہ کراؤڈنگ فیصلہ سٹارٹ ہو باد گئی جو کراؤڈنگ کہ سٹارٹ خلاف ہو گئی. آئین ہے، یہ قانون ہے. قانون ہے، مگر جو بھی کچھ ہے امپائر کو چاہیے ٹائم آؤٹ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، جبکہ فلنٹ اسٹروک کا اشارہ دے گھڑیاں رک جاتی ہیں اسی وقت. جب بھی آپ کہیں پہ بھی دنیا میں کہیں پہ بھی ہاکی کی دنیا میں جب اسٹروک کا آپ اشارہ کرتے ہیں گھڑیاں اسی وقت سٹاپ ہو جاتی ہیں. دونوں امپائر فیلڈ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور ڈسکس کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. مگر دیکھیں اب حتمی فیصلہ تو امپائر دونوں کا ہی جو فیلڈ میں ہیں، مگر جو ہماری نظر سے ہے جو 100% اسٹروک تھا. تمام پلیئروں کی نظریں اب امپائرز پہ ہیں امپائروں کہ کی وہ کیا طرف ہیں. اب دیکھیں امپائر میرا خیال ہے کہ نہیں دے گا یہ امپائر میرا، اگر یہ پی سی پہ کنورٹ ہو گیا. یہ پول سے میں ٹکرا کر بال نہیں سر، پول سے نہیں، یہ جو ہمیں یہاں سے دس رہا ہے انہوں نے کہا یہ بال بالکل اس طرف جا رہی ہے، یہ پول ماؤتھ کے اندر نہیں جا رہی. ہو سکتا ہے یہ امپائر کا فیصلہ کوئی اچھا ہو. یہ دوبارہ ہم جب ایکشن ریپلے دیکھیں گے تو اس میں ہمیں کال نظر آئے گی کیا ہے. مگر یہ پھر پلنٹی پی سی انہوں نے ضائع کر دیا. یہ بیک فلک لگائی تھی لیکن یہ بیک فلک کا تو میں تھک گیا ہوں دیکھتے کہ ادھر بیٹھ کے یہ علی باز کی وہ دیکھیں پھر بلیک فلک سیدھے بال کو بلیک. محمد زیان اس دفعہ اچھی ہے نکلے پھر بھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بیک فلک نہیں، یہ تو بلیک فلک ہو جاتی ہے. یہ تو نہیں بلیک فلک اس صورت میں یہ مار رہے ہیں بچے. انہیں آج تک یہ نہیں پتا ہماری باڈی کدھر ہے، کیوں ہمارا فٹ ورک کدھر ہے، ہماری اسٹک کا کدھر ہے. ہم نے گھٹوں سے مارنی ہے، بازو کے پورے زور سے مارنی ہے. بلکہ یہ بیک فلک نہیں، اس کو بلیک فلک کہتے ہیں. بلیک فلک تو وہ آپ کہہ رہے ہیں، جی. مگر ان لوگوں کو کون سمجھائے، ان کے مینیجر اور ان کے کوچوں کو کون بریف کرے. انہیں روز آج یا 7واں میچ یہ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں. 7واں میچ فیصلہ آباد کھیل رہی، 7واں میچ ڈی جی خان کھیل رہی ہے. ان لوگوں کو مینیجروں کو ہوش ہی نہیں آ رہی، نہ کوچوں کو. انہیں رات کو کوئی بریف کرنے والا نہیں ہے. جب تک یہ بریف ایک دوسرے کی ٹیمیں آپس میں نہیں کریں گی، ان لوگوں کو تو علی عباس کا آسان مند ہونا چاہیے. اس کے پاس مووی لے لیا کریں یہ کہ ہمیں مووی دیں، یا اپنے کمروں میں یا اپنے ہالوں میں بیٹھ کے بچوں کو مووی دکھائیں. آپ نے کیا اچھا اٹیک تھا ڈی جی خان کا، پول ماؤتھ کے سامنے سے بال کوئی ریسیو کرنے والا نہیں تھا. رائٹ آؤٹ نے بہت اچھی کوشش کی. وہی بھائی آپ کو بتا رہا ہوں سر کہ یہ 2 پیٹرن سے کھیل رہی ہے. ایک بندہ آ گیا یا 2 بندے ڈی جی خان کے. یہ اپنے 4 فارورڈ یا 5 فارورڈ سے نہیں کھیل رہی. وہ زیادہ ڈیفینس کرتے ہوئے انہوں نے 4 گول کھا لیے. وہ دیکھیں یہ بلائنڈ بال مگر پکڑ لیا انہوں نے. یہ بلائنڈ بال دے رہے ہیں. یہ پھر فاؤل کیرٹ ڈی جی خان کا. انہوں نے پھر بال کو جلدی سے پھینکنے کے بعد ان کے سینٹر آف جو کہ 17 نمبر کی کٹ پہنے ہوئے ہیں وہ دیکھیں یہ گیلری بالکل خالی ہے. یہ ہمارے جیسا پاکستان کی ٹیم کرتی ہے کہ گیلری اپنی پوری چھوڑ دی ہے. یہ دیکھیں یہ 2 4 پلیئر ان کے آگے. ڈی جی خان کے بھی 4 پلیئر ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں نظام کہ ہم کسی کو کور کر کے کھیلیں. ہماری یہ بالکل بلینک کی طرح ہم آنکھیں میٹ کے آپس میں ہاکی کھیل رہے ہیں. آج کا میچ جو ہے وہ بہت سلو ٹیمپو پہ ہو رہا ہے. یہ بالکل یہ بہت سلو. وہ دیکھیں نا بڑا ریلیکس ہو کے مینیجر کوچ کوئی ٹیم کو آواز کوئی باک اپ کوئی دونوں طرف سے کیونکہ وہ فیصلہ آباد تو جیت رہی ہے 4 گول مگر یہ پی سی فیصلہ آباد کو ملا ہے. دیکھیں وہ فیصلہ آباد بڑی ریلیکس ہو کے بیٹھی. کل کا میچ جیتنے کے بعد وہ بہت ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے کہ اس وقت وہ نمبر 2 کی پوزیشن پہ ہے. آج کا میچ جیتنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد لاہور کا بھی میچ ہے. یہ ان دونوں میں سے نمبر 1 آج کے دن میں کون ہوتا ہے. میں آج روز ڈے بائی ڈے کا میچ کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. اب جب کہ سرگودا نمبر 1 تھی وہ 3ری پوزیشن پہ چلی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ملتان اور بھاولپور میں سے کون سی 4تھی ٹیم اوپر آتی ہے. یہ بعد میں ہم دیکھیں گے. ہو سکتا ہے گجرالہ بھی چانس لے رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ ٹکرے مار رہا ہے, وہ تیسری وہ ٹیم ہے. یہ اچھا گول, اچھی سکوپ, امپائر نے یہ اشارہ کہ یہ 5واں گول, یہ اچھی
اچھی کارکردگی ہے کہ ان لوگوں نے یہ گول کیپر سے ریفلیکٹ ہو کے بال جال میں چلی گئی ہے. وہی نا اگر میں یہ انہوں نے سیکنڈ گول کیپر بھیجا تھا سر, انہوں نے ڈی جی خان والوں نے اپنا پلینگ گول کیپر چینج کیا ہے. جب چینج گول کیپر کر لیتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ڈی جی خان کا بیسیکلی یہ ڈی جی خان کا رہائشی گول کیپر ہے, اور جو دوسرا گول کیپر تھا وہ پی ایچ ایف نے ایوارڈ کیا تھا انہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ میچ تو ہم ہار ہی رہے ہیں. سر وہ پی ایچ ایف کا جو گول کیپر بھیجا ہوا تھا وہ پاکستان جونیئر کا کیمپ کا لڑکا تھا, علی شاہ اس کا علی شاہ نام ہے اس کا, ڈار ہاکی اکیڈمی کی جانب سے. ڈار اکیڈمی کا, وہ ڈار اکیڈمی کا تو ایک دیکھیں جی پتہ ہے کیا ہے, وہ 25 گول کیپر ان کے پاس ہے اس وقت. وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس دلانا چاہتے ہیں میرا خیال ڈی جی خان کے گول کیپر, کیونکہ میچ کی کوئی پوزیشن تو ہے نہیں ہے, ہار تو وہ رہ ہی ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کانفیڈنس آ جائے ہمارے گول کیپر ڈی جی خان کو. فیٹ کارنر کی ہٹ جو کہ ان کے یہ بیک پاس سینٹر آف کی جگہ پہ دیا, اور یہ دیکھیں اتنا کیا صبح سے میرا خیال ہماری بات دیکھیں یہ بہت مؤثر اٹیک لگ رہا ہے. دیکھیں یہ بیک فلک مارنے کی کوشش کرے گا, وہی حرکت میں صبح سے 3 دن سے یہی بار بار لوگوں کے مینیجروں کو اپیل کر رہا ہوں, کہ خدایا جو ان کے فٹ ورک, جو ان کی باڈی لینگویج, ان کو ٹھیک کروائیں. یہ میرا خیال ہے 10 میں سے شاید ایک ہی اندر وہ تو قدرتی چلی جاتی ہے. جیسے کہ مجھے آج تک یاد ہے منظور جونیئر کا ایک گول جو 0 اینگل سے جاتا ہوا پول گیا, پھٹے کو جا لگا تھا, کوئی گول کیپر ساتھ جا رہا تھا, وہ ایک گاڈ گفٹ تھا منظور جونیئر کو. یہ سارے گاڈ گفٹ نہیں مل سکتے, وہ ایک ہی پروردگار نے اس وقت ہوا کا رخ بدل دیا, ہوا کا رخ بدل دیا تھا. وہ آج تک وہ نہیں ہو سکا نمایاں. کیا ہوا 4-0 سکور ہے تیسرے کوارٹر کا. لالی پرچم ہوا میں بلند ہو رہے ہیں, کئی ہماری یہ جونسی انہوں نے شیٹیں لگائی ہوئی ہیں, ہوا میں بھی اڑ رہی ہیں, مگر سپورٹس بورڈ والوں کو چاہیے اپنے جو ان کے ہیں وہ ان کو کیچ کرے, ورنہ یہ ہوا سے اڑ جائیں گے. آج کے میچ جو 2 آخری میچ ہیں فیصل آباد اور یہ ڈی جی خان کا اور لاہور کا, اس میں لاہور اور گجرانوالے کا, تو گجرانوالے کی اپنے لاہور کی طرف سے ہمارے یہ آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ گول اور اپنے پول میں ٹاپ پہ رہیں. نہیں سر, یہ گول ایوریج جو ہے نا یہ اتنی ابھی تک اکاؤنٹ نہیں کر رہی, کیونکہ یہ میچ ابھی جب لاسٹ مومنٹ کل ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کس کا کیا پلہ کتنا بھاری ہے, کہ پھر ہمیں اسکور ایوریج کا پتہ چلنا چاہیے. یہ 4تھے نمبر کے لیے جو ہے نا, اور چالا بہ جا لیول کم کر لینا تو جانا. یہ دیکھیں جی فیصل آباد پھر اٹیک پہ جا رہی ہے, بڑا سلو اٹیک ہے جی. دیکھیں جی یہ ہمارے ہیں نا, ہمارے بندے, یہ انہیں ہمارا فیصلہ جو ہے نا کہ جوری کا اور جو ہمارے آفیشلوں کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ جو ٹورنامنٹ کمیٹی کراتی ہے وہ کبھی بھی نہیں مانتی, وہ اپنا فیصلہ کرتی ہے. جیسے کہ سرگودے 3 میچ کھیلنے کے بعد انہوں کے 5 آدمی باہر نکالے گئے, جو کہ پہلے دن سے رپٹ ڈلا ہوا تھا ان کے میچ نکالے گئے. مگر فیصلہ چلیں جن ٹیموں کے. یہ دیکھیں آپ نے آج میچوں کا رزلٹ دیکھا کہ کل فیصل آباد جیت گئی ان بچوں سے, سرگودے سے. آج آپ کا ملتان بھاولپور بھی ان سے جیت گیا, کیونکہ وہ کافی فرق پڑ رہا ہے. کہ آپ دیکھیں جیسے کہ وہ نمبر 1 تھی, اس وقت نمبر 3 پہ چلی گئی ہے. یہ دیکھیں نا ایک دم رزلٹ کو 2 میچ ہارنے سے وہ رزلٹ نیچے آ گیا. اس کے میں گول ایوریج کیا کروں, حالانکہ گول ایوریج دیکھا جائے 21 یا 22 انہوں نے گول کیے ہوئے ہیں سرگودے نے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے گول ایوریج کم ہے. ہمارا یہ سسٹم بہت اچھا ہے کہ آپ کو موقع ہر بندے کو, ہر بندی کو ہم دے رہے ہیں کہ یہ بیٹھ کے آ کے اپنی آواز بلند کرے. یہ جون سی کتائیں
ہم لوگوں سے، آفیسروں سے، یا ہمارے امپائروں سے، یا ہمارے کوچوں سے، یا ہمارے پلیئروں سے ہو رہی ہے نا، وہ مت ہوں، کیونکہ میں تو بلیم زیادہ کوچوں کو دوں گا جو سارا سال فارغ بیٹھے رہتے ہیں. اللہ الحمدللہ جب کوئی ایونٹ آنے لگتا ہے تو 4 دن پہلے ٹیم بنا کے بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں. بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. بہرحال اینی وے، آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ اگر علی عباس صاحب میرے یہ دونوں ٹیموں کے مینیجر اور کوچوں کو بتائیں، بالکل جیسے خاموشی طاری ہوئی ہے. حالانکہ چلیں وہ 5 گولوں سے ہار رہی ہے، مگر جیتنے والی ٹیم کی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں ہے کہ اچھا کر رہے ہو، برا کر رہے ہو، ایسے نہ کرو، ایسے کر لو. وہی اگر گول کرتے ہوتے، یہ دیکھیں ڈی جی خان کے اچھا بچہ، یہ ایک ہی بچہ ہے، وہ بال لے کے جاتا ہے، ایک کو ڈاج کرتا ہے، دوسرا دیکھتا ہے کہ میرے پھنسنے لگاؤں میں کس کو دو ڈی کے، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا. تو اسٹریٹجی غلط بنائی ہوئی ہے نا. ایک فارورڈ کو یہ دھیان چند تو نہیں ہے. یہ اس ٹورنامنٹ کی خان سے جو بچہ کھیل رہا ہے یہ زہیب ہے، اور گجرانوالہ ڈویژن سے پی ایچ ایف کی جانب سے دیا ہے. سر وہ آپ کی بات میں ایک بچے کی اس لیے بات بار وہ نظر کتنے آ کو رہا ہے، کاٹیں گے، نظر آ رہا ہے وہ کتنے کو کاٹ کے بال لے کے ڈی میں جائے گا. یہ وہ دھیان چند نہیں ہے، یہ اسد ملک نہیں ہے، یہ افضل منا نہیں ہے، یہ اور کئی جو انڈین کے بھی پلیئر ہیں، جو پاکستانی بھی پلیئر ہیں ہمارے لیفٹ ٹیم. یہ حسن سردار بھی نہیں ہے کہ ڈی پہ بال لے کے اس کو ملا وہ شوٹ لگا کے پول ماؤتھ کے اندر پھینک دے گا بال. یہ بھائی بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ اب دیکھیں پھر اس نے بال غلط پھینکی، اس کے بعد وہ کتنا بھاگے، وہ 20 اپنے سینٹر لائن سے ڈی اینڈ تکر بھاگتا ہے اکیلا. اس کے ساتھ سپورٹنگ کرنے میں کوئی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی چینجنگ ہے. اب ہوش آئی ہے کہ فیصلہ آباد کہتے ہیں کہ سب کو ہمیں انٹرنیشنل کر لیں، 11 سائڈ کو اب چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تقریباً جو سارے بعد 7-8 پلیئر بیٹھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے چینج کر دیا. اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے ڈی جی خان نے تو ایک پلیئر بھی نہیں ابھی تک چینج کر رہے، سوائے انہوں نے گول کیپر کو کیا، پتہ نہیں کیسے کر لیا. انہیں بھی چاہیے اگر دیکھیں شاید کسی کی اچھا پلیئر کھیل جائے. اور یہ دیکھیں بالکل سلو پکڑی بال، دیکھا منہ اٹھایا، بال کو دیکھا، ہٹ لگائی، ساتھ والے کو بال دینے کی کوشش نہیں کی کہ ہمارا اٹیک دوبارہ نہ ہمارے پہ آ جائے. بال جاتی ہے 5 فرلانگ 3 فرلانگ کے بعد پھر واپس ڈی جی خان کے ہاتھ میں شروع ہو جاتی ہے. اور اسپورٹس بورڈ نے اچھا کیا ہے کہ ہمارے 5 کوچ بھی ہمارے مینیجر سلیکشن کمیٹی بنائی ہے، جس میں کرنل آصف ناز کھوکر جو پنجاب کے سیکٹری بھی ہیں اور اس ٹورنامنٹ کے اپنا ٹیکنیکل آفیسر بھی ہیں. اور یہ ہمارے اچھی بات ہے. اور ہمارے پاس ایک پرانا کھلاڑی ہے ایم رشید، جو کہ جونیئر ورلڈ کپ 79 کا گولڈ میڈل اور ایشیا کا گولڈ میڈل اور ورلڈ کپ میں بھی یہ نمایاں گئے تھے. اور یہ اچھی بات ہے. اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے اسپورٹس بورڈ کے 3 آفیسر، جو کہ جس میں رانا ندیم ہیں، آپ کے غالباً مینیجر ہیں آپ کی ٹیم کے، وہ بھی سلیکٹر ہیں، ملتان کے مینیجر ہیں، اور شاہد نظامی صاحب جو کہ لٹائر سپورٹس کے ہیں. اور یہ پلنٹی کارنر بھی مل چکا ہے. اس دوران دیکھتے ہیں کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں یہ لوگ. اور رانا ندیم صاحب اور شاہد نظامی اور جو فیصلہ آباد ڈی جی خان کے کپتان کچھ کہہ رہے تھے امپائر کو، لیکن امپائر نے ڈی جی خان کے کپتان کی بات نہیں مانی اور اپنے فیصلے برقرار رکھا. آپ دیکھیں یہ حالانکہ ہمیں یہ بچوں کو جو بھی ہے نا، ہمارے بچوں کو، کوچ کو میں بار بار تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ 40 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے، 40 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے. کوئی گال نہیں، یہ روز ہی آتے رہتے ہیں. یہ ہمارے وہ دیکھیں پھر گول ہو گیا، یہ چھٹا گول فیصلہ آباد کی طرف سے. اب وہ پلیئر بڑھ کے یعنی کہ شور مچا رہے ہیں. ان کے مینیجر اور کوچ بڑی خاموشی سے، بڑے آرام سے بیٹھے، جیسے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آج ان کی جو اسسٹنٹ مینیجر ہیں ٹیم کی، وومین پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے، شاید ساجدہ صاحبہ، آج بڑے ریلیکس موڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا وہ آج آواز ان کی بھی نہیں نکل رہی، ورنہ وہ بہت یعنی کہ جب 3 ہاف 1 گول سے آ رہے تھے نا یہ کل کے میچ،
मिस शाहिदा का भी चेहरा उतरा हुआ था उस वक्त सरगोदे से हार रही थी जब। मगर देखिए ये अच्छी बात है कि हमारी टीम अच्छा खेल रही है। ये फैसलाबाद आपको जनाब मोहम्मद यकूब जो कि यकूबिया के नाम से मशहूर हैं हॉकी की दुनिया में, आपको रवां तबसरा पेश कर रहे हैं और हॉकी की दिलचस्प बातों से आगाह कर रहे हैं। और इनके पीछे जनाब अली अब्बास का सारा सेटअप ताउन कर रहा है। अली अब्बास साहब जो कि यूट्यूब पे अपना चैनल रन किए हुए हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 है जी इस वक्त। पाकिस्तान को कोई हॉकी को सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। हमारे पूरे चैनल 52 चैनल हमारे पाकिस्तान के जो कि हॉकी को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अगर एक हॉकी का सपूत उठा है, बेचारा अपना कारोबार छोड़ के अपनी तालीम का भरपूर फ़ायदा उठा के वो इस जगह पे मुकाम पे बैठा है इस वक्त। ये किसी ने उसको हेल्प नहीं की, ये अपनी मदद आप कहता है ये हेल्प कर रहा है लोगों की। ये देखें, ये मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान के ये जितने मैं कल भी ये कह रहा था कि मेरे इंटरनेशनल ओलंपियन वर्ल्ड क्लास चैम्पियन, मुझे कोई आज मैं एक जगह बैठा हुआ था कि वो मुझे से बातें कर रहे, मैं कहता यार ये गरीब नहीं है, ये मेरे हॉकी वाले गरीब नहीं है। मेरा आसफ बाजवा जो सेक्रेटरी पाकिस्तान था वो पिछले टंडोर में कहता था कि मेरे हर बच्चे के पास जो पाकिस्तान खेल रहा उसके पास गाड़ी पे वो अपनी गाड़ी पे आए। शायद नहीं उन्हें याद तो मैं उन्हें दोबारा याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भी वो बैठे हैं, उन्होंने पहले भी अकेडमी लगाई थी, तो आज वही अकेडमियों के बच्चे ही पाकिस्तान सीनियर में खेल रहे हैं। वो टंडोर वही है पाकिस्तान के जो मैं ये कहता हूँ कि मगर आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का एक बहुत बड़ा नाम जो चेयरमैन है मंजूर हसन जूनियर, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है दुनिया में, वो वाहिद शख्स है जिसके पास दुनिया का हर मेडल है। हर मेडल से परवरदिगार ने उसको नवाजा हुआ है। अगर वो इंसाफ की बात करें और इन लोगों से अपने प्लेयर के हक मांगे तो मैं दुनिया के पहले हैं वो जिनके पास हाँ ये आज तिकर वो एक ही शख्स अभी तिकर है हमारे पास जिनके पास कम है, मगर ये दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसके पास तमाम यानी कि चैंपियन ट्रॉफी, BMW वर्ल्ड कप, एशियन गेम और ओलंपिक्स और अपना जितने भी टूर्नामेंट, BMW भी जो है जो जितने, जब वो कप्तान नहीं भी था, ये 84 के कप्तानी के बाद इसने रिटायरमेंट ले ली थी। इसने बहुत शॉर्ट हॉकी खेली, इतनी बड़ी हॉकी ना खेलने की बजाय ये तो कभी उनसे मैं पूछूंगा कि आपने इतनी बड़ी हॉकी लॉन्ग पीरियड क्यों नहीं खेली। हमारे सबसे पुराने ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जनाब मुतीउल्लाह खान साहब वो सर जो कि आजकल बीमार, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तमाम ये दुनिया का नो पाकिस्तान को शायद आपको मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, ये 1956 का फ्लाइंग हॉर्स था। ये फ्लाइंग हॉर्स पाकिस्तान का उससे पहले एक कप्तान मसूद था जो कि ऑल इंडिया, उस वक्त उसको घोड़ा कहते थे, वो ऑल इंडिया प्लेयर था। ठीक है, ये पाकिस्तान का पहला मतीउल्लाह था जो फ्लाइंग हॉर्स था, और उसके बाद समीउल्लाह साहब आए जो कि पॉपुलर हुए, वो उनके भतीजे हैं। वो इस वजह से तब तक मीडिया आ गया था। नहीं सर, मीडिया ना हो, जब मुसलमान अपनी हिस्ट्री याद नहीं रखेगा, वो कौमें अपनी हिस्ट्री जब याद नहीं रखती वो कभी कामयाब नहीं होती। मैं आपको आज एक बात बता दूं, सही है, आपका बेबी वर्ल्ड हीरो अफजल मन्ना था। फिर आपको ये भी नहीं पता टोक्यो में जब ये ओलंपिक्स के लिए मीटिंग हो रही थी, उनके 2 प्लेयर ऐसे थे दुनिया के जो कि एक असलम नामी बांग्लादेश का था, और उसको ये एजाज़ हासिल है कि उस मीटिंग में उन दोनों के लिए अफजल मन्ना जो कि 58 का बेबी हीरो वर्ल्ड खिताब टोक्यो मल का निस्बत ने दिया था। ये उनके एजाज़ की मैं बात बता, इस वक्त तो वो दुनिया में नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अपनी हिस्ट्री याद बरकरार, उनकी तस्वीर लगा के उन दोनों की, असलम साहब की और अफजल मन्ने की तस्वीर लगा के उन्होंने ओलंपिक की मीटिंग को 2 मिनट की खामोशी के बाद
लागू किया, मगर हमारे पाकिस्तान में कभी किसी कोई इज्जत नहीं है हमारे पाकिस्तान की किसी स्पोर्ट्समैन की। मैं आज आलानिया कह रहा हूँ, ये लोग बहुत जालिम हैं। वक्त के साथ साथ इन लोगों को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा हमें। ये मेरे यंगस्टर बच्चे जो हैं, ये मेरी कौम का सरमाया है, इनको खुदाया, इनकी तालीम और इनके अब हमने देखना तो ये है ना यकूब साहब के, अब हम बच्चों के लिए कर क्या सकते हैं, हम मशवरे दे सकते हैं पुरानी नहीं सर, हम सारा कुछ कर सकते हैं। मेरे जितने ये पुराने प्लेयर हैं, ये सारे ग्राउंड में आए, इन बच्चों की हेल्प भी करें साथ। ये अपने छोटी छोटी जो इन्होंने क्लबें बनाई हुई हैं, इन क्लबों में जाके अपने बच्चों को तरबियत दें और इन बच्चों को कामयाब बनाएं। और ये देखें कि मैं ये नहीं कह रहा, मेरा 72 साल हिस्ट्री में हमने 52 ईयर्स स्कॉश में राज किया। 52 ईयर्स वेरी हमने स्पोर्ट्स हमने क्रिकेट में पूरी दुनिया को अपने काबू में रखा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सफ़ीर है। मेरा पाकिस्तान जो है एक दुनिया में, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एक दफ़ा हमारा अपने जहांगीर खां खेल रहा था, एक उसके गोरी ने कहा कि तुम क्या इंडियन हो? उसने वहाँ पे कहा नहीं, मैं एक पाकिस्तान है। तो वही उस औरत ने वहीं पे मैप निकाला और देखा कि पाकिस्तान किस कोने में। मुझे तो वो वक्त भी अपना ब्रिटिश ओपन की मैं बात कर रहा हूँ, जब कि पहली दफ़ा मेरे जहांगीर खान ने जीती थी। तो उस वक्त गोरी ने उससे पूछा तुम क्या इंडियन हो? उसने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का हम परचम लहराने वाली कौम है, और जब तक दुनिया आबाद है हमारा पाकिस्तान रहेगा। और ये हमारे स्पोर्ट्स भी हमारे साथ रहेगी। ये एक बहुत बड़ा हमारा एज है कि हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, मेरे के दुनिया में हर जगह मेरे प्लेयर ने अपना नाम का सिक्का बनाया। ये डी के अंदर वही हरकत करने की कोशिश, मेरे साथ जो बैठे हैं कोच, मैं उनको ये वाज़ह कर रहा हूँ, ये लेफ़्ट फ्लिक को जहाँ तो इनकी बॉडी को सही कर लें, जहाँ इनको इन बच्चों को सही कर लो। बच्चों की बॉडी बिल्कुल गलत होती है, स्टेप पाउथ माउथ की तरफ नहीं होते। ये अच्छा डॉज देखें, ये अंपायर क्या देता है, आउट ऑफ डी और डॉट लाइन और डी के दरमियान, ये बहुत अच्छा। मगर मुझे आज भी ब्रिगेडियर सरफराज के पास, ये हमारे डीजी पंजाब जो इस वक्त हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं कि डीजी पंजाब सरफराज भी ऐसे ही काम करता था कि जैसे कि ये हमारा आज का डीजी कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। और मैं पंजाब के सेक्रेटरी को जो आसिफ नाज खोकर है, उसको भी मुबारकबाद देता हूँ। तो उसने भी हमारी पंजाब की हॉकी टीम को, जैसे कि राणा नाम रुबानी थे हमारे सेक्रेटरी पहले, उसी तरह उससे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तो हमारा प्रेसिडेंट बहुत अच्छा था। इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट उन्हें इतना नहीं कुछ देते जितना कि हमारे वो खर्च हो रहा है। ये देखें, मैं जैसे कि बता रहा था कि मंजूर जूनियर रोज मैच देखने की बुनियाद पे आती है। मैच खत्म हो गया इसके रोज साथ मंजूर जूनियर और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा स्कोर आज के मैच का 6-0 है। हाँ जी, ये 6-0 हाईएस्ट स्कोर हुआ जी। इस मैच के अलावा कोई स्कोर नहीं हुआ अभी तक मैच का। आज का मैच ये बहुत अच्छा। मैं जैसे कि मंजूर जूनियर के लिए कह रहा था कि मंजूर जूनियर रोज मैच देखने के लिए ग्राउंड में तशरीफ लाते हैं। और थैंक यू मेरी मैच। अगले मैच के लिए मुझे इजाज़त दे दें, उसके बाद मैं नाज़िल होता हूँ, आपके पास हाजिर होता हूँ सर।